بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب کا پچھلا پہر گزر چکا ہے، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سر سبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ماب اور سردار حسین بن سلامت توریت کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور توریت کے وہی حصہ ہے کہ جہاں مکہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں؟ یہ سوال ایک دل خواہش کے روپ میں ڈال کر انہیں بے چین برقرار کر دیتا ہے۔ حسین بن سلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ 11 نبوی کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے، حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر علامت حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھی۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خدا وندے قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درخت سے کھجور اتروا رہا تھا، میری چاچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا چاچی خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ چاچی بولی اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں یہی وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چاچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جانصاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں اسلام کو پھیلاؤ، حکم کو کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگوں میں بے خواب ہو تو بات کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب دیکھا، مان کی روشنی سے منور چہرہ، مولا رشید سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید شفا موتی، شب طریق میں جو ستارے سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ سفید رنگت، بات کریں تو لب سے پھول جھڑے، کرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہاں مقام مشک عمر سے مہک جائے۔ تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ علامت قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلے چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ کیا وجہ ہے کہ بچے کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتے ہیں اور کبھی باپ کی شکل پر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب اس طرح دیے۔ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب کا لے جائے گی۔ اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہی ہوگا۔ ماں کے مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ آپ فوراً طور پر مشرب با اسلام ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
आपका नाम हुसैन से तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया। वो घर तशरीफ लाए और तमाम अहलाना को इस्लाम की दावत दी, जिस पर सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। इनमें आप रतनहा की चाची हज़रत खालिदा रतनहा भी शामिल थी, लेकिन आप रतनहा ने घर वालों को हिदायत की कि वो फील है चंद दिन के लिए अपने मुसलमान होने को जाहिर ना करें। घर वालों को मरहबा सलाम करके आप रतनहा वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रतनहा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल, सब यहूदी जानते हैं कि मैं इनके सरदार और इनके सरदार का बेटा हूँ, इन सब से ज़्यादा आलम हूँ और इन सब से ज़्यादा इल्म रखने वाले का बेटा हूँ। आप इनसे मेरा ख्याल तो दरियाफ्त फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को बुलाया। यहूदी आए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रतनहा घर के अंदर छुप गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, मगर इन्होंने कबूल करने से इनकार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि हुसैन बिन सलाम तुम लोगों में कैसा आदमी है? इन्होंने कहा, वो हमारा सरदार है, हमारा सरदार का बेटा है, हम सबसे ज्यादा आलम और हमसे ज्यादा आलम का बेटा है, वो हमसे बेहतर और हमसे बेहतर आदमी का बेटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाए। यहूदी कहने लगे, वो हरगिज मुसलमान नहीं होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने सलाम कर आओ। हज़रत अब्दुल्ला रतनहा बाहर आए और कहा, ए यहूदियों, अल्लाह से डरो, तुम जानते हो कि ये अल्लाह के रसूल है और हक के साथ आए हैं। यहूदियों ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम सबसे बदतर और सबसे बदतर आदमी के बेटे हो। हज़रत साद रतनहा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी ही में इनके लिए जन्नत की बशारत दे दी थी।